اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے، جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے، آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں، جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی۔ یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے، جب اپنی دنیا سے کمانے کا حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے، اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو، اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا۔ 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے، آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا۔ جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا، ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتہ ہے نا؟ مراسی سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کو نہیں کرتے۔ تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر۔ وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے، وہ شروع ہو گیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا، وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتے۔ ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے۔ جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ پتہ ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانہ تیرے سر کے اوپر گرا، تو تا وچے مر جاؤنا۔ پھر مسرات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جیب میں ڈال لے گی۔ پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے، 3 میل، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے۔ کسی ایک کو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھے۔ لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا، اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا۔
اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی، جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں۔ اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی۔ نیک سے نیک عورت 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ، بھئی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے۔ تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے، ہمارے علاقے کی ہماری زبان تھی، یہاں نہ بیٹھو، تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا وہ ٹھیٹھوری ہے، سائے سفر پہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں تھک پئیاں، میرے کو نہیں ٹوریا جاتا۔ تو بڈھا کہنے لگا کہ شیطان بھی چوٹنا ہے، وہ شیطان کو بھی مارنا ہے، کام ڈھیر سارا چلیے۔ وہ کہنے لگا میں تھکی ہوئی، میں کوئی نہیں جانتی۔ دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی، مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بڈھا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے اگاں ہی ٹرنا ہے۔ اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، ہے بات بڑی مزدار ہے۔ وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں، ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگاں ٹرنا ہے۔ تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ یہ تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اونچنی چوری کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی۔ تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ تو عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپس سے ناندہ ہی ڈھول ہو جانا ہے۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور نوکر آ کے سلام کریں گے سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اور مرحبا بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچائی۔